میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے گیتسمنی باغ میں پراسرار لڑکا، اے مسٹیریس بوائے۔ یہ واقعہ گیتسمنی باغ میں اس رات پیش آیا جب یسوع کو یہودا اسکریوتی نے دھوکے سے پکڑوایا، اور مرکز کی واحد انجیل ہے جو اس واقعہ کا ذکر کرتی ہے۔ یہ واقعہ پایا جاتا ہے مرکز اس کی 14 باب 51 اور 52 آیت میں، 50، 51 اور 52 میں پایا جاتا ہے۔ 50 آیت میں ایسے لکھا ہے، اس پر سب شاگرد اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ 51 میں، پھر ایک نوجوان اپنے ننگے بدن پر مہین چادر اوڑھے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیا، اسے لوگوں نے پکڑا، اور 52 آیت میں لکھا ہے، مگر وہ چادر چھوڑ کر ننگا بھاگ گیا۔ انگلش میں اس چادر کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے لینن کلاتھ، اور یونانی میں اس کپڑے کو سینڈونا کہا جاتا ہے، یعنی ایک ڈھیلا سا کپڑا جسے عام طور پر لوگ اپنے گھروں میں پہنتے ہیں، اور پھر تھوڑی سی حرکت ہونے کی وجہ سے وہ جسم سے اتر جاتا ہے۔ اور اسی واقعے کو اگر ہم مرکز 16 باب اور 5 آیت سے بھی منسلک کر کے دیکھیں، جہاں لکھا ہے، یہ واقعہ سبت کے دوسرے دن کا ہے، یعنی ہفتہ کے پہلے دن، جب 3 عورتیں مریم مگدلینی، یعقوب کی ماں مریم اور سلومی خوشبودار چیزیں لے کر یسوع کی لاش کے اوپر ملنے کے لیے گئیں۔ اور پھر 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور قبر کے اندر جا کے انہوں نے ایک نوجوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے دہنی طرف بیٹھے دیکھا، اور وہ نہایت حیران ہوئی۔ یہاں پر گیتسمنی باغ والے اور اس نوجوان کی جو قبر کے اندر تھا تھوڑی سی مماثلت اس صورت میں پائی جاتی ہے کہ دونوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نوجوان کون تھا جو رات کے وقت گیتسمنی باغ میں یسوع کے پیچھے ہو لیا، جبکہ رومی سپاہی اور قیافہ کے سپاہی اس کو پکڑنے کے لیے آئے؟ یہ لڑکا کون ہو سکتا ہے؟ کچھ کہتے ہیں یہ جیمز تھا، جسٹ یسوع کا بھائی وہ تھا، اور یسوع کے جو 3 قریبی جو دوست تھے، 3 قریبی شاگرد تھے، انہوں میں پطرس، یعقوب اور یوحنا، یہ ان میں سے ایک قریبی شاگرد تھا۔ یا پھر کچھ لوگوں کا خیال ہے، اس کے متعلق بہت خیالات پائے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسا ہی لڑکا تھا جو کہ ارد گرد کے علاقے میں، گیتسمنی باغ کے ارد گرد کے علاقے میں رہتا تھا، اور ایسے ہی یسوع کو دیکھنے کے لیے آ گیا تھا۔ شاید اس نے یسوع کی شہرت سنی ہو، اس کو معجزے کرتے ہوئے دیکھا ہو، تو ویسے ہی اس کو دیکھنے کے لیے وہ لڑکا یہاں پہ آ گیا۔ اور اس کے بعد ایک اور نظریہ بھی پایا جاتا ہے جو کلیسیا کے ابتدائی بزرگوں کے درمیان تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ یعقوب ہے، جیمز دا جسٹ، کیونکہ وہ اس قسم کا لباس ہر وقت پہنتا تھا۔ اور پھر ایک تیسرا خیال جو ہے کہ یہ یوحنا رسول تھا، اور کیونکہ وہ اس وقت رسولوں میں سے سب سے چھوٹا تھا، اس لیے جس ایج کا وہ ذکر کرتے ہیں مرکز، اس کے مطابق یوحنا کی ایج کا تھا وہ لڑکا۔ اور پھر جب یسوع کو صلیب دیا گیا تو یہ لڑکا یسوع کے ساتھ ساتھ رہا، یہاں تک کہ جب یسوع صلیب پہ تھے تو یہ نیچے صلیب کے نیچے کھڑا رہا۔
لیکن یہ جو بات ہے کہ اگر یہ یوحنا تھا تو 50ویں آیت اس کی نفی کرتی ہے، کیونکہ وہاں پہ لکھا ہے کہ سب شاگرد اس کو چھوڑ گئے، جس میں یوحنا بھی شامل تھا۔ اور ایک اور خیال یہ ہے کہ یہ لڑکا گیتسمنی باغ کے ملحق علاقے میں سے کوئی نوجوان تھا، اور پھر شاید وہ اس شور کی وجہ سے وہ جاگ گیا ہو، بیدار ہو گیا، اور پھر سیر کرنے کے بہانے نکلا اور وہاں سے باغ میں آیا ہو۔ تو پھر جب اس کو سپاہیوں نے پکڑا تو وہ اپنا کپڑا چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اور پھر 5واں خیال، جو کہ سب سے مضبوط خیال تصور کیا جاتا ہے اور یہ قابل قبول خیال بھی ہے، کہ یہ مرکز خود تھا، اور مرکز نے انجیل میں یہ بیان لکھتے ہوئے اپنا نام ظاہر نہیں کیا۔ انجیل میں ایسی مثالیں ملتی ہیں جبکہ انجیل نویس اپنے نام کا اظہار نہیں کرتے، اور ان کو یہ ان کی پرسنل سگنیچر تحریر کہا جاتا ہے۔ جیسے یوحنا رسول جو تھا، وہ یسوع کے ایک شاگرد کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ شاگرد یسوع کے بہت قریب تھا، یسوع سے بہت پیار کرتا تھا، اور وہ اس کا پیارا شاگرد تھا۔ تو یہاں پہ یہ شاگرد کون ہے؟ پیارا شاگرد یہ یوحنا خود ہے، لیکن اس کو پیارا شاگرد تو کہتا ہے لیکن اپنے نام کا اظہار نہیں کرتا۔ یہی طریقہ مرکز نے اس نوجوان کے بارے میں اپنا نام ظاہر نہیں کیا۔ اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یسوع نے آخری فسح مرکز کے گھر میں کھائی تھی، کیونکہ مرکز کی ماں کا نام اعمال کی کتاب میں موجود ہے، جو یروشلم میں رہتی تھی۔ اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہودا اسکریوتی جب یسوع کو پکڑوانے کے لیے آیا تو وہ پہلے اسی جگہ پہ گیا ہوگا جہاں پہ یسوع نے آخری فسح کھائی تھی، اور پھر جب یسوع اس کو وہاں نہیں ملا تو پھر وہ گیتسمنی باغ میں سپاہیوں کو لے کے گیا۔ اور مرکز نے جب یہودا اسکریوتی اس کو تلاش کرتا ہوا ان کے گھر گیا تو اس کو یہودا اسکریوتی کو دیکھ کر اس نے پہچان لیا ہوگا کہ کوئی مصیبت والی بات ہے، کوئی پریشانی والی بات ہے، کہ یہودا اسکریوتی جو کیوں ڈھونڈ رہا ہے یسوع کو، جبکہ میز کے اوپر وہ اس کے ساتھ موجود تھا۔ اور پھر مرکز نے جلدی جلدی صرف ایک چادر اوڑھی اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ پھر اس کے بعد دا کیتھولک کمنٹری آن ہولی اسکرپچر بھی اس نظریے کی تائید کرتی ہے۔ اور پھر چونکہ مرکز خود تحریر کرتا ہے کہ یسوع کے شاگرد وہاں سے چلے گئے تھے، بھاگ گئے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ مرکز ہی باقی رہ گیا ہوگا وہاں پہ۔ لیکن اگر یہ نوجوان کوئی بھی ہو، کوئی بھی یہ نوجوان ہو، کوئی انجانا نوجوان ہے جو یسوع کو پکڑوانے کا منظر دیکھنے کے لیے وہاں آیا تھا، اس کو اس واقعے میں کوئی دلچسپی ہوگی، وہ یہاں آیا تھا، یا وہ یسوع کا بھائی یعقوب ہو، یا یوحنا رسول ہو جو کہ یسوع کا پیارا شاگرد تھا، یا یہ لازرس جو بیتھنے کا لازرس ہے وہ ہو، یا پھر مرکز خود ہو، کوئی بھی ہو، اس سے خاص فرق نہیں پڑتا۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ اس واقعے میں 3 روحانی پہلو پائے جاتے ہیں۔ وہ کون کون سے روحانی پہلو ہیں؟ کہ وہ نوجوان رومی سپاہیوں کی نمائندگی کرتا ہے جو یسوع کو پکڑنے کے لیے گیتسمنی باغ میں آئے تھے۔ اس واقعے میں نوجوان ریپرزینٹ کرتا ہے رومی سپاہیوں کو، اور وہ جو لینن کلاتھ ہے، وہ جو سفید کتانی
चादर थी वो यीशु को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि यीशु को भी सलीब दिए जाने के बाद सफ़ेद कपड़े में लपेटकर कब्र में उतारा गया था। और आखिर में इस नौजवान लड़के का किसको रिप्रेजेंट करता है, जो कि वो कपड़ा छोड़कर भाग गया था। यीशु के शागिर्दों को बयान करता है मरकस 14:5 में कि उसे सब लोग छोड़कर भाग गए थे, उसके शागिर्द भाग गए थे। इसीलिए मरकस 50 आयत में शागिर्दों के भाग जाने का जिक्र करता है। और फिर वो लड़का 51 आयत में लिखा है कि वो नौजवान नंगे बदन में महीन चादर ओढ़े हुए था। दरअसल ये रिप्रेजेंट करती है कि वो जब लड़का वहाँ पे चादर छोड़ के भाग गया, तो वो ये चादर को छोड़ने का मतलब है ये यीशु के शागिर्दों की हालत को बयान करता है। जिस तरह वो लड़का महीन चादर छोड़ के वहाँ से भागा, उसी तरह उसके शागिर्द भी वहाँ उसको छोड़ के भाग गए थे। तो ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, छोटी सी कहानी है। बहुत से लोग जो हैं वो इसको इतने गौर से नहीं पढ़ते, लेकिन मरकस ने अगर अपनी अंजील में उस लड़के का बयान किया है तो उसके पीछे ज़रूर कोई छुपी हुई खूबसूरत बात है। और वो खूबसूरत बात यही है कि इसमें इस वाक़े के 3 रूहानी पहलू बनते हैं। नौजवान रूमी सिपाही, सफ़ेद कपड़ा यीशु, और उस चादर को छोड़ के भागने का मतलब है कि उसके शागिर्द यीशु को छोड़ के भाग गए थे। उम्मीद है आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। एंड थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।